کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا پہلا باب، موسیٰ کا پہلا خطاب۔ یہ وہی باتیں ہیں جو موسیٰ نے یردن کے اس پار بیابان میں، یعنی اس میدان میں جو صوف کے مقابل اور فاران اور توفل اور لابن اور حسیرات اور دیزہب کے درمیان ہے، سب اسرائیلیوں سے کہیں۔ کوہ شعیر کی راہ سے حورب سے قادس برنی تک 11 دن کی منزل ہے، اور 40ویں برس کے 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو موسیٰ نے ان سب احکام کے مطابق جو خداوند نے اسے بنی اسرائیل کے لیے دیے تھے ان سے یہ باتیں کہیں۔ یعنی جب اس نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کو جو حسبون میں رہتا تھا مارا، اور بسن کے بادشاہ اوج کو جو استارات میں رہتا تھا ادرئی میں قتل کیا، تو اس کے بعد یردن کے پار موآب کے میدان میں موسیٰ اس شریعت کو یوں بیان کرنے لگا کہ خداوند ہمارے خدا نے حورب میں ہم سے یہ کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو، سو اب پھرو اور کوچ کرو، اور اموریوں کے کوہستانی ملک اور اس کے آس پاس کے میدان اور پہاڑی قطع اور نشیب کی زمین اور جنوبی اطراف میں اور سمندر کے ساحل تک جو کنانیوں کا ملک ہے، بلکہ کوہ لبنان اور دریائے فرات تک جو ایک بڑا دریا ہے، چلے جاؤ۔ دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، بس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو، جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا۔ موسیٰ قاضی مقرر کرتا ہے۔ اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اکیلا تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ خداوند تمہارے خدا نے تم کو بڑھایا ہے، اور آج کے دن آسمان کے تاروں کی مانند تمہاری کثرت ہے۔ خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو اس سے بھی 1000 چند بڑھائے، اور جو وعدہ اس نے تم سے کیا ہے اس کے مطابق تم کو برکت بخشے۔ میں اکیلا تمہارے جنجال اور بوجھ اور جھنجھٹ کا کیسے متحمل ہو سکتا ہوں؟ سو تم اپنے اپنے قبیلے سے ایسے آدمیوں کو چنو جو دانشور اور عقل مند اور مشہور ہوں، اور میں ان کو تم پر سردار بنا دوں گا۔ اس کے جواب میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جو کچھ تو نے فرمایا ہے اس کا کرنا بہتر ہے۔ سو میں نے تمہارے قبیلوں کے سرداروں کو جو دانشور اور مشہور تھے لے کر ان کو تم پر مقرر کیا، تاکہ وہ تمہارے قبیلوں کے مطابق 1000 کے سردار اور سینکڑوں کے سردار اور 50 کے سردار اور 10 کے سردار حاکم ہوں۔ اور اسی موقع پر میں نے تمہارے قاضیوں سے تاکیداً یہ کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے مقدموں کو سننا، پر خواہ بھائی بھائی کا معاملہ ہو یا پردیسی کا، تم ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا۔ تمہارے فیصلہ میں کسی کی روح رعایت نہ ہو، جیسے بڑے آدمی کی بات سنو گے ویسے ہی چھوٹے کی سننا، اور کسی آدمی کا منہ دیکھ کر ڈر نہ جانا، کیونکہ یہ عدالت خدا کی ہے۔ اور جو مقدمہ تمہارے لیے مشکل ہو اسے میرے پاس لے آنا، میں اسے سنوں گا۔ اور میں نے اسی وقت سب کچھ جو تم کو کرنا ہے بتا دیا۔ قادس برنی سے جاسوس بھیجے جاتے ہیں، اور ہم خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق حورب سے کوچ کر کے اس بڑے اور ہولناک بیابان میں سے ہو کر گزرے جسے تم نے اموریوں کے کوہستانی ملک کے راستہ میں دیکھا۔ پھر ہم قادس برنی میں پہنچے۔ وہاں میں نے تم کو کہا کہ تم اموریوں کے کوہستانی ملک تک آ گئے ہو، جسے خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے۔ دیکھ اس ملک کو خداوند تیرے خدا نے تیرے سامنے کر دیا ہے، سو تو جا، اور جیسا خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کہا ہے تو اس پر قبضہ کر، اور نہ خوف کھا اور نہ ہراساں ہو۔ تب تم سب میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ ہم اپنے جانے سے پہلے وہاں آدمی بھیجیں جو جا کر ہماری خاطر اس ملک کا حال دریافت کریں، اور آ کر ہم کو بتائیں کہ ہم کو کس راہ سے وہاں جانا ہوگا، اور کون کون سے شہر ہمارے راستہ میں پڑیں گے۔ یہ بات مجھے بہت پسند آئی، چنانچہ میں نے قبیلہ پیچھے ایک ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی چنے، اور وہ روانہ ہوئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے، اور وادی اسکال میں پہنچ کر اس ملک کا حال دریافت کیا، اور اس ملک کا کچھ پھل ہاتھ میں لے کر اسے ہمارے پاس لائے، اور ہم کو یہ خبر دی کہ جو ملک خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے وہ اچھا ہے۔ تو بھی تم وہاں جانے پر راضی نہ ہوئے، بلکہ تم نے خداوند اپنے خدا کے حکم سے سرکشی کی، اور اپنے خیموں میں کڑکڑانے اور کہنے لگے کہ خداوند کو ہم سے نفرت ہے، اسی لیے وہ ہم کو
ملک مصر سے نکال لایا تاکہ وہ ہم کو اموریوں کے ہاتھ میں گرفتار کرا دے اور وہ ہم کو ہلاک کر ڈالے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے بھائیوں نے تو یہ بتا کر ہمارا حوصلہ توڑ دیا ہے کہ وہاں کے لوگ ہم سے بڑے بڑے اور لمبے ہیں اور ان کے شہر بڑے بڑے اور ان کی فصلیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ ماں سوائے اس کے کہ ہم نے وہاں اناکیم کی اولاد کو بھی دیکھا۔ تب میں نے تم کو کہا کہ خوف زدہ مت ہو اور نہ ان سے ڈرو، خداوند تمہارا خدا جو تمہارے آگے آگے چلتا ہے وہی تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، جیسے اس نے تمہاری خاطر مصر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا۔ اور بیابان میں بھی تو نے یہی دیکھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے، اسی طرح خداوند تیرا خدا تیرے اس جگہ پہنچنے تک سارے راستہ جہاں جہاں تم گئے تم کو اٹھائے رہا۔ تو بھی اس بات میں تم نے خداوند اپنے خدا کا یقین نہ کیا، جو راہ میں تم سے آگے آگے تمہارے واسطے ڈیرے ڈالنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے رات کو آگ میں اور دن کو ابر میں ہو کر چلا، تاکہ تم کو وہ راستہ دکھائے جس سے تم چلو۔ خداوند اسرائیلیوں کو سزا دیتا ہے، اور خداوند تمہاری باتیں سن کر غضبناک ہوا، اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس بری پشت کے لوگوں میں سے ایک بھی اس اچھے ملک کو دیکھنے نہیں پائے گا جسے ان کے باپ دادا کو دینے کی قسم میں نے کھائی ہے، سوا یفنا کے بیٹے کالب کے۔ وہ اسے دیکھے گا، اور جس زمین پر اس نے قدم مارا ہے اسے میں اس کو اور اس کی نسل کو دوں گا، اس لیے کہ اس نے خداوند کی پیروی پورے طور پر کی، اور تمہارے ہی سبب سے خداوند مجھ پر بھی غصہ ہوا اور یہ کہا تو بھی وہاں جانے نہ پائے گا۔ نون کا بیٹا یشوا جو تیرے سامنے کھڑا رہتا ہے وہاں جائے گا، سو تو اس کی حوصلہ افزائی کر، کیونکہ وہی بنی اسرائیل کو اس ملک کا مالک بنائے گا۔ اور تمہارے بال بچے جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ لوٹ میں جائیں گے، اور تمہارے لڑکے بالے جن کو آج بھلے اور برے کی بھی تمیز نہیں، یہ وہاں جائیں گے، اور یہ ملک میں انہی کو دوں گا اور یہ اس پر قبضہ کریں گے۔ اور تمہارے لیے یہ ہے کہ تم لوٹو اور بحر کلزم کی راہ سے بیابان میں جاؤ۔ تب تم نے مجھے جواب دیا کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے، اور اب جو کچھ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم جائیں گے اور جنگ کریں گے۔ سو تم سب اپنے اپنے جنگی ہتھیار باندھ کر پہاڑ پر چڑھ جانے کو آمادہ ہو گئے۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ ان سے کہہ دے کہ اوپر مت چڑھو اور نہ جنگ کرو، کیونکہ میں تمہارے درمیان نہیں ہوں، تا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے شکست کھاؤ۔ اور میں نے تم سے کہہ بھی دیا اور تم نے میری نہ سنی، بلکہ تم نے خداوند کے حکم سے سرکشی کی اور شوخی سے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ تب اموری جو اس پہاڑ پر رہتے تھے تمہارے مقابلہ کو نکلے، اور انہوں نے شہد کی مکھیوں کی مانند تمہارا پیچھا کیا، اور شعیر میں مارتے مارتے تم کو حرما تک پہنچا دیا۔ تب تم لوٹ کر خداوند کے آگے رونے لگے، اور خداوند نے تمہاری فریاد نہ سنی اور نہ تمہاری باتوں پر کان لگایا۔ بیابان میں گزرنے والے سال، سو تم قادس میں بہت دنوں تک پڑے رہے، یہاں تک کہ ایک مدت ہو گئی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 2 باب۔ اور جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم لوٹے اور بحر کلزم کی راہ سے بیابان میں آئے، اور بہت دنوں تک کوہ شعیر کے باہر باہر چلتے رہے۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے باہر باہر بہت چل چکے، شمال کی طرف مڑ جاؤ، اور تو ان لوگوں کو تاکید کر دے کہ تم کو بنی ایسو تمہارے بھائیوں جو شعیر میں رہتے ہیں ان کی سرحد کے پاس سے ہو کر جانا ہے، اور وہ تم سے ہراساں ہوں گے، سو تم خوب احتیاط رکھنا اور ان کو مت چھیڑنا، کیونکہ میں ان کی زمین میں پاؤں دھرنے تک کی جگہ بھی تم کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں نے کوہ شعیر ایسو کو میراث میں دیا ہے۔ تم روپے دے کر اپنے کھانے کے لیے ان سے خورش خریدنا، اور پینے کے لیے پانی بھی روپے دے کر ان سے مول لینا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے، اور اس بڑے بیابان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے۔ ان 40 برسوں میں خداوند تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا، اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ سو ہم اپنے بھائیوں بنی ایسو کے پاس سے جو شعیر میں رہتے ہیں کترا کر میدان کی راہ سے ایلات اور ایسون جابر ہوتے ہوئے گزرے، پھر ہم مڑے اور مواب کے بیابان کے راستہ سے چلے۔ پھر خداوند نے مجھ سے کہا کہ موابیوں کو نہ تو ستانا
اور نہ ان سے جنگ کرنا، اس لیے کہ میں تجھ کو ان کی زمین کا کوئی حصہ ملکیت کے طور پر نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے آر کو بنی لوط کی میراث کر دیا ہے۔ وہاں پہلے ایمیم بسے ہوئے تھے جو اناکیم کی مانند بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے، اور اناکیم ہی کی طرح وہ بھی رفائیم میں گنے جاتے تھے، لیکن موابی ان کو ایمیم کہتے ہیں۔ اور پہلے شعیر میں ہوری قوم کے لوگ بسے ہوئے تھے، لیکن بنی ایسو نے ان کو نکال دیا اور ان کو اپنے سامنے سے نیست و نابود کر کے آپ ان کی جگہ بس گئے، جیسے اسرائیل نے اپنی میراث کے ملک میں کیا جسے خداوند نے ان کو دیا۔ اب اٹھو اور وادی زرد کے پار جاؤ۔ چنانچہ ہم وادی زرد سے پار ہوئے اور ہمارے قادس برنی سے روانہ ہونے سے لے کر وادی زرد کے پار ہونے تک 38 برس کا عرصہ گزرا۔ اس اثناء میں خداوند کی قسم کے مطابق اس پشت کے سب جنگی مرد لشکر میں سے مر کھپ گئے، اور جب تک وہ نابود نہ ہو گئے تب تک خداوند کا ہاتھ ان کو لشکر میں سے ہلاک کرنے کو ان کے خلاف بڑھا ہی رہا۔ جب سب جنگی مرد مر گئے اور قوم میں سے فنا ہو گئے تو خداوند نے مجھ سے کہا، آج تجھے آر شہر سے ہو کر جو مواب کی سرحد ہے گزرنا ہے، اور جب تو بنی عمون کے قریب جا پہنچے تو ان کو مت ستانا اور نہ ان کو چھیڑنا، کیونکہ میں بنی عمون کی زمین کا کوئی حصہ تجھے میراث کے طور پر نہیں دوں گا، اس لیے کہ اسے میں نے بنی لوط کو میراث میں دیا ہے۔ وہ ملک بھی رفائیم کا گنا جاتا تھا، کیونکہ پہلے رفائیم جن کو امونی لوگ زمزمیم کہتے تھے وہاں بسے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بھی اناکیم کی طرح بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے، لیکن خداوند نے ان کو امونیوں کے سامنے سے ہلاک کیا اور وہ ان کو نکال کر ان کی جگہ آپ بس گئے، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس نے بنی ایسو کے سامنے سے جو شعیر میں رہتے تھے حوریوں کو ہلاک کیا، اور وہ ان کو نکال کر آج تک انہی کی جگہ بسے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اویوں کو جو اپنی بستیوں میں غزہ تک بسے ہوئے تھے، کفتوریوں نے جو کفتورہ سے نکلے تھے ہلاک کیا اور ان کی جگہ آپ بس گئے۔ سو اٹھو اور وادی ارنون کے پار جاؤ، دیکھو میں نے حزبون کے بادشاہ سیہون کو جو اموری ہے اس کے ملک سمیت تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے، سو اس پر قبضہ کرنا شروع کرو اور اس سے جنگ چھیڑ دو۔ میں آج ہی سے تیرا خوف اور رعب ان قوموں کے دل میں ڈالنا شروع کروں گا جو روئے زمین پر رہتی ہیں، وہ تیری خبر سنیں گی اور کانپیں گی اور تیرے سبب سے بے تاب ہو جائیں گی۔ اسرائیلی سیہون بادشاہ کو شکست دیتے ہیں، اور میں نے دشت قدیمات سے حزبون کے بادشاہ سیہون کے پاس صلح کے پیغام کے ساتھ ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ مجھے اپنے ملک سے گزر جانے دے، میں شاہراہ سے ہو کر چلوں گا اور دائیں اور بائیں ہاتھ نہیں مڑوں گا۔ تو روپے لے کر میرے ہاتھ میرے کھانے کے لیے خورش بیچنا اور میرے پینے کے لیے پانی بھی مجھے روپے لے کر دینا، فقط مجھے پاؤں پاؤں نکل جانے دے، جیسے ہی بنی ایسو نے جو شعیر میں رہتے ہیں اور موابیوں نے جو آر شہر میں بستے ہیں میرے ساتھ کیا، جب تک کہ میں یردن کو عبور کر کے اس ملک میں پہنچ نہ جاؤں جو خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے۔ لیکن حزبون کے بادشاہ سیہون نے ہم کو اپنے ہاتھ سے گزرنے نہ دیا، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کا مزاج کڑا اور اس کا دل سخت کر دیا تاکہ اسے تیرے ہاتھ میں حوالہ کر دے، جیسا آج ظاہر ہے۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا، دیکھ میں سیہون اور اس کے ملک کو تیرے ہاتھ میں حوالہ کرنے کو ہوں، سو تو اس پر قبضہ کرنا شروع کر تاکہ وہ تیری میراث ٹھہرے۔ تب سیہون اپنے سب بھائیوں کو لے کر ہمارے مقابلہ میں نکلا اور جنگ کرنے کے لیے یحز میں آیا، اور خداوند ہمارے خدا نے اسے ہمارے حوالہ کر دیا، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹوں کو اور اس کے سب آدمیوں کو مار لیا، اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہروں کو لے لیا اور ہر آباد شہر کو عورتوں اور بچوں سمیت بالکل نابود کر دیا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ لیکن چوپایوں کو اور شہروں کے مال کو جو ہمارے ہاتھ لگا لوٹ کر ہم نے اپنے لیے رکھ لیا، اور اروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے ہے اور اس شہر سے جو وادی میں ہے جلاد تک ایسا کوئی شہر نہ تھا جس کو سر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوا۔ خداوند ہمارے خدا نے سب کو ہمارے قبضہ میں کر دیا، لیکن بنی عمون کے ملک
کے نزدیک اور دریائے یبوک کی نواحی اور کوہستان کے شہروں میں اور جہاں جہاں خداوند ہمارے خدا نے ہم کو منع کیا تھا تو نہیں گیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استشنا کی کتاب اس کا 3 باب۔ اسرائیلی اوج بادشاہ کو فتح کرتے ہیں۔ پھر ہم نے مڑ کر بسن کا راستہ لیا اور بسن کا بادشاہ اوج ادرئی میں اپنے سب آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلہ میں جنگ کرنے کو آیا، اور خداوند نے مجھ سے کہا اس سے مت ڈر، کیونکہ میں نے اس کو اور اس کے سب آدمیوں اور ملک کو تیرے قبضہ میں کر دیا ہے۔ جیسا تو نے اموریوں کے بادشاہ سیہون سے جو حزبون میں رہتا تھا کیا، ویسا ہی تو اس سے بھی کرے گا۔ چنانچہ خداوند ہمارے خدا نے بسن کے بادشاہ اوج کو بھی اس کے سب آدمیوں سمیت ہمارے قابو میں کر دیا، اور ہم نے ان کو یہاں تک مارا کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہر لے لیے، اور ایک شہر بھی ایسا نہ رہا جو ہم نے ان سے لے نہ لیا ہو۔ یوں ارجوب کا سارا ملک جو بسن میں اوج کی سلطنت میں شامل تھا اور اس میں 60 شہر تھے، ہمارے قبضہ میں آیا۔ یہ سب شہر فصیلدار تھے اور ان کی اونچی اونچی دیواریں اور پھاٹک اور بینڈے تھے۔ ان کے علاوہ بہت سے ایسے قصبے بھی ہم نے لے لیے جو فصیلدار نہ تھے، اور جیسا ہم نے حزبون کے بادشاہ سیہون کے ہاں کیا، ویسا ہی ان سب آباد شہروں کو ماں، عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا۔ لیکن سب چوپائیں اور شہروں کے مال کو لوٹ کر ہم نے اپنے لیے رکھ لیا، جو ہم نے اس وقت اموریوں کے دونوں بادشاہوں کے ہاتھ سے جو یردن پار رہتے تھے، ان کا ملک وادی ارنون سے کوہ ہرمون تک لے لیا۔ اس ہرمون کو سیدانی سریون اور اموری سنیر کہتے ہیں، اور سلکا اور ادرئی تک میدان کے سب شہر اور سارا جلاد اور سارا بسن، یعنی اوج کی سلطنت کے سب شہر جو بسن میں شامل تھے ہم نے لے لیے، کیونکہ رفائیم کی نسل میں سے فقط بسن کا بادشاہ اوج باقی رہا تھا۔ اس کا پلنگ لوہے کا بنا ہوا تھا، اور وہ بنی امون کے شہر ربا میں موجود ہے، اور آدمی کے ہاتھ کے ناپ کے مطابق 9 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا ہے۔ وہ قبیلے جو یردن کے مشرق میں آباد ہوئے، سو اس ملک پر ہم نے اس وقت قبضہ کر لیا، اور اروئیر جو وادی ارنون کے کنارے ہے، اور جلاد کے کوہستانی ملک کا آدھا حصہ، اور اس کے شہر میں نے روبنیوں اور جدیوں کو دیے، اور جلاد کا باقی حصہ اور سارا بسن یعنی ارجوب کا سارا ملک جو اوج کی کلمروں میں تھا، میں نے منسی کے آدھے قبیلہ کو دیا۔ بسن رفائیم کا ملک کہلاتا تھا، اور منسی کے بیٹے یائر نے جو جسوریوں اور معاکاتیوں کی سرحد تک ارجوب کے سارے ملک کو لے لیا، اور اپنے نام پر بسن کے شہروں کو ہوت یائیر کا نام دیا، جو آج تک چلا آتا ہے۔ اور جلاد میں نے مکیر کو دیا، اور روبنیوں اور جدیوں کو میں نے جلاد سے وادی ارنون تک کا ملک یعنی اس وادی کے بیچ کے حصہ کو ان کی ایک حد ٹھہرا کر دریائے یبوک تک جو امونیوں کی سرحد ہے ان کو دیا، اور میدان کو اور کنرت سے لے کر میدان کے دریا یعنی دریائے شور تک جو مشرق میں پسگا کے ڈھال تک پھیلا ہوا ہے، اور یردن اور اس کی ساری نواحی کو بھی جو میں نے ان کو دے دیا۔ اور میں نے اس وقت تم کو حکم دیا کہ خداوند تمہارے خدا نے تم کو یہ ملک دیا ہے، تم اس پر قبضہ کرو۔ سو تم سب جنگی مرد مسلح ہو کر اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کے آگے پار چلو، مگر تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے، کیونکہ مجھے معلوم ہے تمہارے پاس جو چوپائے بہت ہیں، سو یہ سب تمہارے انہی شہروں میں رہ جائیں جو میں نے تم کو دیے ہیں۔ تا وقت یہ خداوند تمہارے بھائیوں کو چین نہ بخشے جیسے تم کو بخشا، اور وہ بھی اس ملک پر جو خداوند تمہارا خدا یردن کے اس پار تم کو دیتا ہے قبضہ نہ کرنے، تب تم سب اپنی ملکیت میں جو میں نے تم کو دی ہے لوٹ کر آنے پاؤ گے۔ اور اسی موقع پر میں نے یشوا کو حکم دیا کہ جو کچھ خداوند تمہارے خدا نے ان دونوں بادشاہوں سے کیا، وہ سب تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خداوند ایسا ہی اس پار ان سب سلطنتوں کا حال کرے گا جہاں تو جا رہا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرنا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہاری طرف سے آپ جنگ کر رہا ہے۔ موسیٰ کو کنعان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی۔ اس وقت میں نے خداوند سے عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ
آئے خداوند خدا، تو نے اپنے بندہ کو اپنی عظمت اور اپنا زوراور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے، کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کوئی معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے۔ سو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے پار جانے دے کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے اور اس خوشنما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں۔ لیکن خداوند تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا اور اس نے میری نہ سنی، بلکہ خداوند نے مجھ سے کہا، بس کر، اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا۔ تو کوہ پسگا کی چوٹی پر چڑھ جا اور مغرب اور شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف نظر دوڑا کر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کیونکہ تو اس یردن کے پار نہیں جانے پائے گا۔ پھر یشوع کو وصیت کر اور اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے مضبوط کر، کیونکہ وہ ان لوگوں کے آگے پار جائے گا اور وہی ان کو اس ملک کا جسے تو دیکھ لے گا مالک بنائے گا۔ چنانچہ ہم اس وادی میں جو بیت فغور ہے ٹھہرے رہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 4 باب۔ موسیٰ اسرائیلیوں کو فرما بردار رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اب اے اسرائیلیوں، جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں، تم ان پر عمل کرنے کے لیے اس کو سن لو تاکہ تم زندہ رہو، اور اس ملک میں جسے خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو دیتا ہے داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لو۔ اس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں، اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ جو کچھ خداوند نے بال فغور کے سبب سے کیا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ ان سب آدمیوں کو جنہوں نے بال فغور کی پیروی کی خداوند تیرے خدا نے تیرے بیچ سے نابود کر دیا۔ پھر تم جو خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہے ہو سب کے سب آج تک زندہ ہو۔ دیکھو، جیسا خداوند میرے خدا نے مجھے حکم دیا اس کے مطابق میں نے تم کو آئین اور احکام سکھا دیے ہیں، تاکہ اس ملک میں ان پر عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ سو تم ان کو ماننا اور عمل میں لانا، کیونکہ اور قوموں کے سامنے یہی تمہاری عقل اور دانش ٹھہریں گے۔ وہ ان تمام آئین کو سن کر کہیں گی، یقیناً یہ بزرگ قوم نہایت عقل مند اور دانشور ہے، کیونکہ ایسی بڑی قوم کون ہے جس کا معبود اس قدر اس کے نزدیک ہو جیسا خداوند ہمارا خدا، کہ جب کبھی ہم اس سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہے۔ اور کون ایسی بزرگ قوم ہے جس کے آئین اور احکام ایسے راست ہیں جیسی یہ ساری شریعت ہے جسے میں آج تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا اور بڑی حفاظت کرنا، تا نہ ہو کہ تو وہ باتیں جو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں بھول جائے اور وہ زندگی بھر کے لیے تیرے دل سے جاتی رہیں، بلکہ تو ان کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھانا، خصوصاً اس دن کی باتیں جب تو خداوند اپنے خدا کے حضور حورب میں کھڑا ہوا، کیونکہ خداوند نے مجھ سے کہا تھا کہ قوم کو میرے حضور جمع کر اور میں ان کو اپنی باتیں سناؤں گا، تاکہ وہ یہ سیکھیں کہ زندگی بھر جب تک زمین پر جیتے رہیں میرا خوف مانیں اور اپنے بال بچوں کو بھی یہی سکھائیں۔ چنانچہ تم نزدیک جا کر اس پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے، اور وہ پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا اور اس کی لو آسمان تک پہنچی تھی، اور گردا گرد تاریکی اور گھٹا اور ظلمت تھی۔ اور خداوند نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا، تم نے باتیں تو سنی لیکن کوئی صورت نہ دیکھی، فقط آواز ہی آواز سنی۔ اور اس نے تم کو اپنے عہد کے 10 احکام بتا کر ان کے ماننے کا حکم دیا اور ان کو پتھر کی 2 لوحوں پر لکھ بھی دیا۔ اس وقت خداوند نے مجھے حکم دیا کہ تم کو یہ آئین اور احکام سکھاؤں، تاکہ تم اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو ان پر عمل کرو۔ بت پرستی کے خلاف انتباہ۔ سو تم اپنی خوبی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حورب میں تم سے کلام کیا کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو، یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ اور انہی کی عبادت کرنے لگے۔
جن کو خداوند تیرے خدا نے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے، لیکن خداوند نے تم کو چنا اور تم کو گویا لوہے کی بھٹی یعنی مصر سے نکال لے آیا ہے، تاکہ تم اس کی میراث کے لوگ ٹھہرو، جیسا آج ظاہر ہے۔ اور تمہارے ہی سبب سے خداوند نے مجھ سے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ میں یردن پار نہ جاؤں اور نہ اس اچھے ملک میں پہنچنے پاؤں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، بلکہ مجھے اسی ملک میں مرنا ہے۔ میں یردن پار نہیں جا سکتا، لیکن تم پار جا کر اس اچھے ملک پر قبضہ کرو گے، سو تم احتیاط رکھو، تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ، اور اپنے لیے کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو جس سے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو منع کیا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ اور جب تجھ سے بیٹے اور پوتے پیدا ہوں اور تم کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے اور تم بگڑ کر کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو اور خداوند اپنے خدا کے حضور شرارت کر کے اسے غصہ دلاؤ، تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ تم اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو یردن پار جانے پر ہو جلد بالکل فنا ہو جاؤ گے۔ تم وہاں بہت دن رہنے نہ پاؤ گے، بلکہ بالکل نابود کر دیے جاؤ گے، اور خداوند تم کو قوموں میں تتر بتر کرے گا، اور جن قوموں کے درمیان خداوند تم کو پہنچائے گا ان میں تم تھوڑے سے رہ جاؤ گے، اور وہاں تم آدمیوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے دیوتاؤں کی عبادت کرو گے، جو نہ دیکھتے نہ سنتے نہ کھاتے نہ سونگتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرطے کہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ جب تو مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے، وہ تجھ کو نہ تو چھوڑے گا اور نہ ہلاک کرے گا، اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ اور جب سے خدا نے انسان کو زمین پر پیدا کیا تب سے شروع کر کے تو ان گزرے ایام کا حال جو تجھ سے پہلے ہو چکے پوچھ، اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دریافت کر کہ اتنی بڑی واردات کی طرح کبھی کوئی بات ہوئی یا سننے میں بھی آئی؟ کیا کبھی کوئی قوم خدا کی آواز جیسے تو نے سنی آگ میں سے آتی ہوئی سن کر زندہ بچی ہے؟ یا کبھی خدا نے ایک قوم کو کسی دوسری قوم کے بیچ سے نکالنے کا ارادہ کر کے امتحانوں اور نشانوں اور معجزوں اور جنگ اور زوراور ہاتھ اور بلند بازو اور ہولناک ماجروں کے وسیلہ سے ان کو اپنی خاطر برگزیدہ کرنے کے لیے وہ کام کیے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے مصر میں تمہارے لیے کیے؟ یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنی آواز آسمان میں سے تجھ کو سنائی تاکہ تجھ کو تربیت کرے، اور زمین پر اس نے تجھ کو اپنی بڑی آگ دکھائی اور تو نے اس کی باتیں آگ کے بیچ میں سے آتی سنی۔ اور چونکہ اسے تیرے باپ دادا سے محبت تھی اسی لیے اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا اور تیرے ساتھ ہو کر اپنی بڑی قدرت سے تجھ کو مصر سے نکال لایا، تاکہ تیرے سامنے سے ان قوموں کو جو تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں دفع کرے اور تجھ کو ان کے ملک میں پہنچائے اور اسے تجھ کو میراث کے طور پر دے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ بس آج کے دن تو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خداوند ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ سو تو اس کے آئین اور احکام کو جو میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ماننا، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو، اور ہمیشہ اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو۔ دریا یردن کے مشرق میں پناہ کے شہر۔ پھر موسیٰ نے یردن کے پار مشرق کی طرف 3 شہر الگ کیے تاکہ ایسا خونی جو انجانے بغیر قدیمی عداوت کے اپنے پڑوسی کو مار ڈالے وہ وہاں بھاگ جائے اور ان شہروں میں سے کسی میں جا کر جیتا بچ رہے۔ یعنی روبیوں کے لیے تو شہر بصر ہو جو ترائی میں بیابان کے بیچ واقع ہے، اور جدیوں کے لیے شہر راماد جو جلاد میں ہے، اور منسیوں کے لیے بسن کا شہر جولان۔ خدا کی شریعت دیے جانے کی تمہید۔ یہ وہ شریعت ہے جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے آگے پیش کی، یہی وہ شہادتیں اور آئین اور احکام ہیں
جن کو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے مصر سے نکلنے کے بعد یردن کے پار اس وادی میں جو بیت فغور کے مقابل ہے کہہ سنایا، یعنی اموریوں کے بادشاہ سیہون کے ملک میں جو حزبون میں رہتا تھا، اسے موسیٰ اور بنی اسرائیل نے ملک مصر سے نکلنے کے بعد مارا، اور پھر اس کے ملک کو اور بسن کے بادشاہ اوج کے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ اموریوں کے ان دونوں بادشاہوں کا یہ ملک یردن پار مشرق کی طرف اروئیر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقع ہے کوہ سیون تک، جسے ہرمون بھی کہتے ہیں، پھیلا ہوا ہے۔ اسی میں یردن پار مشرق کی طرف میدان کے دریا تک جو پسگا کے ڈھال کے نیچے بہتا ہے، وہاں کا سارا میدان شامل ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 5واں باب، موسیٰ کا دوسرا خطاب، 10 حکم۔ پھر موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان کو کہا، اے اسرائیلیوں، تم ان آئین اور احکام کو سن لو جن کو میں آج تم کو سناتا ہوں، تاکہ تم ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرو۔ خداوند ہمارے خدا نے حورب میں ہم سے ایک عہد باندھا۔ خداوند نے یہ عہد ہمارے باپ دادا سے نہیں بلکہ خود ہم سب سے جو یہاں آج کے دن جیتے ہیں باندھا۔ خداوند نے تم سے اس پہاڑ پر روبرو آگ کے بیچ میں سے باتیں کی۔ اس وقت میں تمہارے اور خداوند کے درمیان کھڑا ہوا تاکہ خداوند کا کلام تم پر ظاہر کروں، کیونکہ تم آگ کے سبب سے ڈرے ہوئے تھے اور پہاڑ پر نہ چڑھے۔ تب اس نے کہا، خداوند تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ خداوند ان کو جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیرا اور کوئی جانور، اور نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی بھی تیری طرح آرام کرے۔ اور یاد رکھنا کہ تم ملک مصر میں غلام تھا، اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا۔ اس لیے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو، اور جو ملک خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو۔ تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اپنے پڑوسی کے گھر یا اس کے کھیت یا غلام یا لونڈی یا بیل یا گدھے یا اس کی کسی اور چیز کا خواہاں ہونا۔ یہی باتیں خداوند نے اس پہاڑ پر آگ اور گھٹا اور ظلمت میں سے تمہاری ساری جماعت کو بلند آواز سے کہیں، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہا، اور انہی کو اس نے پتھر کی 2 لوحوں پر لکھا اور ان کو میرے سپرد کیا۔ لوگ ڈر جاتے ہیں، اور جب وہ پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا اور تم نے وہ آواز اندھیرے میں سے آتی سنی، تو تم اور تمہارے قبیلوں کے سردار اور بزرگ میرے پاس آئے، اور تم کہنے لگے کہ خداوند ہمارے خدا نے اپنی شوکت اور عظمت ہم کو دکھائی، اور ہم نے اس کی آواز آگ میں سے آتی سنی۔ آج ہم نے دیکھ لیا کہ خداوند انسان سے باتیں کرتا ہے تو بھی انسان زندہ رہتا ہے، سو اب ہم کیوں اپنی جان دیں، کیونکہ ایسی بڑی آگ ہم کو بھسم کر دے گی۔ اگر ہم خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سنیں تو مر ہی جائیں گے، کیونکہ ایسا کون سا بشر ہے جس نے زندہ خدا کی آواز ہماری طرح آگ میں سے آتی سنی ہو اور پھر بھی جیتا رہا۔ سو تو ہی نزدیک جا کر جو کچھ خداوند ہمارا خدا کہے اسے سن لے، اور تو ہی وہ باتیں جو خداوند ہمارا خدا تجھ سے کہے ہم کو بتانا، اور ہم اسے سنیں گے
اور اس پر عمل کریں گے۔ اور جب تم مجھ سے باتیں کر رہے تھے تو خداوند نے تمہاری باتیں سنی۔ تب خداوند نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان لوگوں کی باتیں جو انہوں نے تجھ سے کہیں سنی ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کہا ٹھیک کہا، کاش ان میں ایسا ہی دل ہو تاکہ وہ میرا خوف مان کر ہمیشہ میرے حکموں پر عمل کرتے، تاکہ سدا ان کا اور ان کی اولاد کا بھلا ہوتا۔ سو تو جا کر ان سے کہہ دے کہ تم اپنے ڈیروں کو لوٹ جاؤ، اور تو یہیں میرے پاس کھڑا رہ، اور میں وہ سب فرمان اور سب آئین اور احکام جو تجھے ان کو سکھانے ہیں تجھ کو بتاؤں گا، تاکہ وہ ان پر اس ملک میں جو میں ان کو قبضہ کرنے کے لیے دیتا ہوں عمل کریں۔ سو تم احتیاط رکھنا، اور جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم کو حکم دیا ہے ویسا ہی کرنا، اور دائیں یا بائیں ہاتھ کو نہ موڑنا۔ تم اس سارے طریق پر جس کا حکم خداوند تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے چلنا، تاکہ تم جیتے رہو اور تمہارا بھلا ہو، اور تمہاری عمر اس ملک میں جس پر تم قبضہ کرو گے دراز ہو۔ آمین اور آمین۔